عامہ مسلمین کو خاص امر کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں علماء کی طرف سے بدگمانی بے توجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ امر یہ کام دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں بھی برے ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں، اور علماء سوء علماء راشدین میں مخلوط ہیں، مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سوء میں سے ہونا محقق نہ ہو جائے، حق نہ ہو جائے، اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی۔ اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سوء میں ہوں، اس کی بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی یہ کہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقعت، اس کی بات کو گرانے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، گو اس کا اہل حق ہونا بھی محقق ہو۔ دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ ضروری کام یہ ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشیرت سے خالی نہیں ہوتے۔ معصوم ہونا یعنی علماء بھی کیا ہے، گناہوں سے خالی نہیں ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ وہ انسان ہیں۔ معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہی پر عائد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے، سزا دے یا معاف فرما دے، بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاءاللہ تعالیٰ معافی ہو جائیں گی۔ اس لیے کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائے اور ہماتاً اسی میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتا ہے، پھر اللہ جل وعلا کی برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بمقتضی عدل گرفت بھی فرمائے تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان امور کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لیے بدبینی کا سبب ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وبال عظیم ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ للمسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط ترغیب عن ابی داود۔ ترجمہ: تین اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے، یعنی تینوں کا اعزاز کرنا اللہ تعالیٰ کا سمجھو اعزاز کرنا ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو افراد تفریط سے خالی ہو، تیسرا منصف حاکم۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا۔ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا يستخف بهم الا منافق ذو الشیبۃ فی الاسلام وذو العلم وامام مقسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں
کہ ان کو خفیف سمجھنے والا، ان کو ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، تو ان کی قدر نہ کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ تو تین شخص یہ ہیں، ایک بڑا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کے معانی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چوں چرا کا کیا حق ہے؟ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے، علماء کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے، اور اس قسم کی روایات بکثرت حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیر میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے والا جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بفرض اگر مان بھی لیا جاوے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سوئی ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف ان علماء کو علماء سو کہنے سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، ان کو علماء سو بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے، علماء کا موجود ہونا، عالموں کا موجود ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقط ہوگا، ورنہ تمام دنیا گنہگار ہے۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ برباد کر رکھا ہے کہ ان میں تو اختلاف خود میں نہیں ہے، بات کچھ کہہ رہا، بات کچھ کہہ رہا، کہتے نہیں ارے وہ مولانا کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا۔ دیکھو سنو کیا کرے، ممکن ہے کہ کسی درجے میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، 150 برس کا نہیں، خیر القرون بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور ان کے اختلاف جو ہیں وہ آپس میں دشمنی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے اختلاف مسائل کے اعتبار سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کو کیا بتایا؟ رحمت۔ بہت سے کہتے ہیں یار وہ عالم کو بتا رہے ہیں، خود نہیں پتا، وہ کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا، تو ایک اختلاف ان کا دشمنی اعتبار سے نہیں، مسائل کے اعتبار سے، کہ وہ اس طریقے سے رہا ہے کہ بھائی اس کو اور اچھے سے پیش کر رہا ہے، بھائی جیسے بتایا نا کہ اپنے مہمان کو کوئی اچھی طریقے سے خاطر کرتا ہے، کوئی مرغے میں ٹال دے، کوئی اور اچھی طریقے سے لاما ہے، تو وہ کچھ اس طریقے سے پیش کرتے، کچھ اس طریقے سے بات، وہ اختلاف نہیں ہو کرتا۔ کیا بتایا کہ وہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، ان کا اختلاف نہیں ہے، علماء کا اختلاف نہیں ہو، کیا ہے؟ رحمت ہے، جو خیر القرون بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ یہ تو صحابہ میں ہوتا ہے کہ صحابہ کچھ بات کچھ کی رائے ہوتی تھی، کچھ کی رائے ہوتی تھی، جس کی رائے اچھی ہوتی ہے اس کو مان لیا کرتے تھے، یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین شریف بطور علامت کے دے کر اس اعلان کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ گو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سورینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں، مگر نہ کوئی حضرت عمر کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے، نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولیوشن پاس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں مسئلے مختلف فی ہیں، کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں مسئلے ایسے ہیں مختلف جس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور ائمہ اربعہ کے ہاں تو شاید فقہ کی کوئی جز ہوئی جو مختلف فی نہ ہو، جس میں اختلاف نہ ہو۔ ہمارے امام کے نزدیک دیکھیں تو امام شافعی الگ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل الگ کہتے ہیں، امام ابو یوسف الگ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، تو کیا اختلاف دشمنی نہیں ہوتا،
یہ تو صحابہ کرام کی 4 رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً 200 مسئلے ائمہ اربعہ کے یہاں ایسے مختلف فی ہیں جو مجھ کوتا نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع دین اور عامل بالجہر وغیرہ 2-3 مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے، بس یہ جانتے ہیں کہ رفع دین نے ان کے اطلاع ہے، حالانکہ کتنے بتا رہا ہے کہ 200 مسئلے ہیں، نہ ان کے لیے اشتہارات اور پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے، علماء کا جو کہ اختلاف ہے وہ رحمت ہے، اور بدیہی امر ہے جب بھی کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہ ہو، دلیل صحیح نہ ہو، تو وہ شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مداہن اور عاصی ہے، گنہگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لیے اس لچر اور پوچھ عذر کو حیلہ بناتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اطباء ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ علماء کو کہہ رہا ہے کہ ان لوگ کچھ بتا دیں، ان لوگ تو خود بھی اختلاف کر ہم نہیں مانتے، یا کوئی کچھ کہہ جائے گا، ڈاکٹروں بھی تو اختلاف ہے، کچھ بتاوے وہ کچھ بتاوا، اس کو تو نہ کہتا ہے ایسے کہہ نہیں کہتے۔ دیکھیں کتنی اچھی مثال ہے، سمجھا رہا ہے، صرف علماء کو کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، بات وہ بھی عمل نہ کرنے کی وجہ سے یار چل کون کر رہا اپنا پیچھا چھٹا رہا ہے اس سے، جہاں چیز کرا لو کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ آگا، کہیں سے کچھ آگا۔ دیکھو ڈاکٹر کو کرنا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اختلاف ہے، چاروں ائمہ کے خلاف ہے آپس میں، ہاں تو اس سے جڑ مضبوط ہوتی ہے، جد و جہد کر کے اپنے پیٹ کو لے سکتا ہوں بس۔ لیکن ان میں ہمیں پڑھنا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، ابھی آپ نے پڑھا فتح عالمگیر کا جو واقعہ ہے وہ کئی جگہ میں نے پڑھا ہے، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح عالمگیر۔ ورنہ ہمیشہ ڈاکٹر میں اختلاف ہوتا ہے، وکلا کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، جو وکیل ہوتے ہیں ان کی رائے میں بھی، دیکھو دھیان سے سنو بھائی، جو وکلا کی رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جو وکلا ہوتے ہیں، مگر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا، نہیں۔ اب علماء اختلاف والے تو کہا کرتے ہیں یار ہم نہیں مانے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے چلو ہم اپنی مرضی سے کریں گے کام، ان کو تو کہہ دیا ایسا ہو گیا۔ جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کے کہہ رہا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے نہیں علاج کراؤں گا، وہاں تو کوئی کرا رہا ہے بھائی وہاں بھی چھوڑ دو، چلو بھائی ہم اپنا بھی کر لیں گے۔ مقدمہ لڑانے سے نہیں رکتا، پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں، دینی کاموں میں اختلاف علماء کو حیلہ بنایا جاتا ہے، وہی معاملہ کہ بس جس نہ کرنا نا تو وہ سوچتا ہے بھائی کچھ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ یقیناً سچے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے، متبع سنت سمجھتا ہے، اس کے قول پر عمل کرے، یعنی جس کو عالم کو اچھا سمجھے اس کی بات بھی مانے، ایسا نہیں کہ بھائی اس کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ دوسروں پر لغو حملوں اور طعن و تشنیع سے باز رہیں۔ جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا جو اس کے اہل نہ ہو، اس کو ضائع کرنا ہے، کہ ایسے لوگوں سے حاصل کر جائے جس کو اس کو خود نہیں پتہ، تو کیا ہے یہ علم کو کیا ہے ضائع کرنا ہے۔ مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو، وہاں بیچارے علماء کا کیا شمار ہے۔ جس قدر الزامات رکھے جائے کم ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کو بات بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھے کہ علماء کی بات ہے تو آپ یہ قرآن اور حدیث کو جھٹلائے، یعنی اگر کوئی عالم آپ کو بات بتا رہا ہے قرآن اور حدیث کی تو اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے، تو یہ آپ قرآن اور حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم کوئی مولانا آپ کو کوئی بات قرآن اور حدیث کی بتا رہا ہے اور آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ مان لیں، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی آپ نے ہماری بات کی نہیں مانی، علماء کی بات، آپ نے قرآن اور حدیث کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملکوت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ ان کو ہی پکڑو ماسٹر صاحب، حاجی ماسٹر صاحب، وہاں بھائی جا کہیں سے بات نہیں شب کرنے بیٹھ رہے ہیں، کہیں کہہ دو بیٹھو، 1 منٹ بیٹھتے جاؤ، اتنی ساری بات تو پڑے گی، کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ سب کسی جو ہے
یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین آ جائے، یہ اس لیے تو ہے بھائی. یعنی جس کہنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے دیکھو ہم اور فجر کی نمازوں میں بھی آ رہے ہیں، تمہاری تم سے ملاقات آئے، ہمارے رجسٹر میں تمہارا نام لکھا ہوا کہ ماسٹر محمد مختار سے صبح کو ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا نام تھا رجسٹر میں. تو دیکھو ابھی آئے نا جہاں رائے میں اختلاف ہے وہ کر لگے تو بھیا ہم بھی ایسے ہیں. تو دیکھ لو کہنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں انسان کا کچھ نہیں پتا کب کیا الٹا وقت آ جائے، ہے نہیں. تو ہماری بہن ہے کل جیسی بیچاری گائے گھما گئی تو چوک پہ سے گری، پیر ٹوٹ گیا، 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی، چلنے سے پریشان، آپریشن بتایا ڈاکٹر نے آج ہوگا صبح میں. تو کچھ کہہ سکتے ہیں زندگی کا بھائی. ہم سوچیں گے بھائی ہے نا کہ بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو وقت آگا بڑا پایا کر لیں گے تو سوچتے ہیں نا آدمی زندگی کے اندر. آپ بھی اپنی بہن کو دیکھ لو، تمہاری بہن بھی تو اس کو ایڈمٹ ہے، وہیں تو بیچاری ہوگی، ان کے دیکھ لو، ان کے بیچاری کا آپریشن آیا جب کا HMH میں ہے، ان کی بہن بھی وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے. بلایا انہوں نے ڈاکٹر باہر سے آوے، اس میں ڈاکٹر باہر سے آوے. تو کچھ دیکھو کچھ پتہ نہیں ہے نہیں. اور جب آدمی کا کچھ نقص آ جانا تو پھر وہ جلدی ٹھیک نہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا دیا نا، انسان کتنی لاکھ کوشش کر لو وہ ویسے نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے دیکھو اللہ نے جب تک ہاتھ پیر دیے ہمیں ماشاء اللہ، جس طریقے دیکھو آپ ماشاء اللہ آئے رہے ہیں ساری نمازوں میں، فجر میں بھی آ رہے ہیں، تو اسی طریقے ظہر میں اثر میں بھی آ جائے کرو عشاء میں بھائی. پھر دوسرا دیکھو مشورہ ہوتا، مشوروں میں کیا ہوتا ہے، مشورہ نہیں ہوتا کبھی کس کو ووٹ دینا، کہ کس کے پاس جا کے کس کا سامان لوٹ کا آنا. مشورے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. مشورے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اندر دین ہے، ہماری زندگی کے اندر دین ہے، ہمارے بھائیوں کے اندر بھی دین آ جائے، یہ تو بات ہوتی ہے مشورے کے اندر، اور کچھ تھوڑی ہوتا بھائی. دین کے اعتبار سے بڑھانا ایک دوسرے کو، یہ بات مشورے کے اندر ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے گھر والے بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے اولاد بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے رشتہ دار بھی، ہمارے پڑوسی بھی کیا ہے نماز پڑھنے والے بن جائیں. اسی اعتبار سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. تو دیکھو آپ کے پاس جاتے ہیں ہم تو یہی ہو گئے ماشاء اللہ. تھوڑا سا یہ کہ آپ جو ہے تھوڑا سا وقت ہمیں کسی نہ کسی وجہ فجر کے وقت ہے آپ دے رہے ہیں ماشاء اللہ، تعلیم میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مغرب میں بھی دے رہا کر تعلیم ہوتی ہے ماشاء اللہ. 2.5 گھنٹے کی توجہ علماء بڑوں کی طرف سے تو یہ ہے، لیکن ہم تو کرتے ہیں ہم تو خود مصلحت کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے نہیں چلو تھوڑا